اگلا باب دیکھیں، باب علامت الایمان حب الانصار۔ انصار یا تو ناصر کی جمع ہے یا نصیر کی جمع ہے۔ انصار کا معنی مددگار ہے، اور مدینہ طیبہ کے اوس و خزرج اور اوس و خزرج کی اولاد اور ان کے خلفاء اور ان کے موالی کو انصار کہتے ہیں۔ اوس و خزرج یہ دونوں بھائی تھے، ان کے باپ کا نام حارثہ تھا۔ تو اوس و خزرج کی جو اولاد مدینہ طیبہ میں رہتی ہے، یا ان کے جو حلیف ہیں یا ان کے جو موالی ہیں، ان سب کو انصار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نام انصار رکھا۔ قرآن کریم نے فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ واجر کریم۔ یہ انصار کی مدح میں ہے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ بالیقین مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کریم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ انصار کے بلاوے پر پہنچے، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، اور مدینہ طیبہ میں مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی آمد زیادہ ہو گئی۔ اب ان صحابہ کرام کو سہارا دینے والے کون تھے؟ مدینہ طیبہ میں یہی اوس و خزرج کی اولاد، ان کے موالی، ان کے خلفاء تھے، جنہوں نے مہاجر صحابہ کرام کی وہ ضیافت اور مہمان نوازی کی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی ضیافت اور مہمان نوازی کی مثال نہیں ملتی۔ اگر کسی کے پاس 2 باغ تھے تو ایک باغ اپنے مہاجر صحابی کو دے دیا کہ اس باغ کی دیکھ ریکھ کرو اور اس کے پھلوں سے فائدہ حاصل کرو۔ اگر کسی کی کئی بیویاں تھیں تو ان میں سے ایک کو طلاق دے کر مہاجر صحابی کے نکاح میں دے دیا۔ اب اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ سارا عرب کے قبیلے اور قریش کا دبدبہ تو سارے عرب پر تھا۔ سارا عرب نبی کریم علیہ السلام کا مخالف تھا اور مسلمانوں کے مخالف تھے، مگر انصار نے ایسے ناسازگار ماحول میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو پناہ دی اور سارے عرب کی مخالفت مول لے لی۔ اب ایسے معزز انصار صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جنہوں نے ایمان اور نبی کریم کی عظمت کی خاطر سارے عرب سے مخالفت مول لی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ یعنی انصار سے محبت ہر مومن ضرور کرے گا، اور انصار سے بغض وہی رکھے گا
کہ جو کہ منافق ہو، کہ بظاہر تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہو لیکن اس کے دل میں ہے نا کفر مخفی ہو، تو وہی انصار سے بغض رکھے گا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ آیت الایمان مبتدا ہے، حب الانصار یہ خبر ہے، اور دونوں معرفہ ہیں، اور مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو مفید حصر ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی علامت صرف انصار کی محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایمان کی علامت نہیں ہے، حالانکہ ایمان کی علامتیں تو بے شمار ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ حصر ادعائی ہے، انصار کی عظمت شان کا اظہار مقصود ہے، حصر ادعائی میں حقیقتاً حصر نہیں ہوتا ہے۔ آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اگر کسی کو انصار سے محبت نہیں ہے تو کیا وہ مومن نہیں رہے گا؟ تو جواب یہ کہ ایمان کامل کی علامت انصار کی محبت ہے، اور یا مراد یہ ہے کہ انصار اس اعتبار سے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی، دین کی مدد کی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنے والے انصار سے محبت نہ کرنا اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم کی مدد کی ہے، تو تب تو یہ اس کا ایمان نہیں رہے گا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ ان سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو پھر بلا شبہ یہ اصل ایمان کی علامت ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض ہے۔ اب یہاں پر پھر وہی بات آئے گی کہ معاذ اللہ، کیا انصار سے اگر کوئی محبت نہیں رکھتا، اگر کسی وجہ سے ان سے بغض پیدا ہو گیا تو کیا وہ منافق ہو جائے گا؟ تو پہلا جواب تو یہ کہ علامت کے نہ پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جس کی علامت ہے وہ پایا جائے، یہ لازم نہیں ہے، اور نہ علامت کے انتفاع سے یہ لازم آتا ہے کہ جس کی علامت ہے وہ منتفی ہو جائے۔ اور یا مراد یہ کہ انصار سے اس وجہ سے بغض رکھنا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنے والے تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی، اس وجہ سے جو ہے وہ بغض بلا شبہ نفاق کی علامت ہے۔ نفاق اسی سے منافق، نفاق یہ بولتے ہیں گوہ کے اس سوراخ کو جو کہ گوہ سوراخ کر کے اس کو چھپا دیتی ہے اور اپنے نکلنے کے لیے دوسرا راستہ بنا لیتی ہے، تو اسے بولتے ہیں نافقہ، اسی سے نفاق ہے۔ نفاق میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کفر چھپایا جاتا ہے، ایمان کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ گوہ کا سوراخ، جو گوہ ایک سوراخ کو چھپا کر دوسرا سوراخ اپنے نکلنے کا بنا لیتی ہے۔ اور شریعت میں منافق کا معنی ہے کہ دل ایمان کو چھپانا، کفر کو چھپانا اور ایمان کو ظاہر کر دینا۔ فرماتے ہیں باب علامت الایمان حب الانصار۔ عبداللہ ابن جبر روایت کرتے ہیں
کہ میں نے انس ابن مالک کو سنا، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب آپ اس صفحے میں جو دوسری حدیث پاک ہے اس کی سند دیکھیے، حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، ان کو ابو یوسف بھی کہتے ہیں، انہوں نے حضرت سفیان ابن عیینہ، یحییٰ قطان، یحییٰ ابن کثیر سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت ابو زرعہ، ابو حاتم اور ایک جماعت نے کی ہے۔ ان کا وصال 252 ہجری میں ہوا، اور ان کے شیخ ہیں ابن علیہ۔ ان کی میں تشریح کر دوں، ابن علیہ کا نام ہے اسماعیل، اور ابن علیہ ان کے والد کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی والدہ کا نام ہے علیہ، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ ان کا وصال سن 194 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا۔ آپ اتنا یہ سبق ذہن نشین کر لینا اور اس کو قاعدے سے مطالعہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔